اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات علی محمد میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے وہ جملے تلاوت کیے ہیں جو آپ ہر واجب نماز کے بعد بڑے احترام کے ساتھ اسے بجا لاتے ہیں۔ اس میں یہ پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سبحان، سلامتی ہو آپ پر۔ خدا جانے کتنی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سلام کے لیے دیکھیں سلام کرنے میں 4 شرطیں ہیں سلام کی۔ پہلی شرط ہے کہ جس پر سلام کیا جا رہا ہے اسے جانتا۔ پہلی شرط ہے اسے جاننے کی، دوسری شرط ہے اسے پہچاننے کی، کیونکہ جاننا اسلام ہے، پہچاننا ایمان ہے۔ غیر مسلم کا سلام نہیں ہوتا۔ کل میں نے عرض کیا کہ پہلے تو وہ اسے جانے، علم کی شرط ہے، اور علم کے بعد معرفت کی شرط ہے، اور معرفت کے بعد جو شرط ہے وہ خواہش کی شرط نہیں، خواہش میں سلام نہ ہو، طلب میں سلام ہو۔ سلام میں طلب ہو، خواہش نہ ہو۔ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا خواہش کے لیے کوشش ضروری نہیں ہوتی، لیکن طلب وہ خواہش ہے کہ جب تک مطلوب نہ ملے جد و جہد مسلسل رہے، اس کو طلب۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف سلام پڑھ لیا اور ختم۔ اس میں تیسری شرط ہے کہ سلام کرنے والے میں مطلوب کی طلب ہو، اس طلب میں سلام کرے۔ چونکہ اس طلب تک ہم پہنچے نہیں ہیں، ایسی اوپری باتیں لگتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے نہ سننے کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد کیا کریں؟ یہ چیزیں ہیں جو نہیں، کسی کو مطلوب بنایا ہی نہیں ہے۔ جب مطلوب ہی نہیں بنایا تو پھر طلب کہاں سے پیدا ہوا؟ مطلوب بنا لے پھر میں دیکھوں کیسے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پہلی شرط ہے سلام کی علم، علم کے بعد دوسری شرط ہے معرفت، تیسری شرط ہے طلب، اور پھر طلب میں چوتھی شرط ہے اس طلب میں حریص ہونا۔ ہائے 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 ہائے،
جب اس طلب میں حرص پیدا ہو جائے گی، اس حرص میں اور طلب میں سلام کریں، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، جواب خود آ جائے گا۔ پھر وہاں صرف سلام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں سلام کا سرکار جواب آ جائے گا، اس طلب بھی ہو اور اس میں حرص بھی ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم کا لقب حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول کیا ہے؟ حریص ہے۔ کس میں؟ امور دینیہ میں۔ جب دین میں حرص موجود ہے، یہ تو مرکز دین ہے، تو یہاں کتنا حرص ہونا چاہیے۔ جب حرص کے تصور میں سلام کیا جائے گا، پھر وہ مقام سلام، کمال سلام کچھ اور ہوگا، اس سلام کا نتیجہ بھی اور ہوگا۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ اب اگر یہ تصور کر کے سلام کریں تو پھر کتنی معرفت ہو جائے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ دیکھا ادھر رہے ہیں، انگلی ادھر ہے، پڑھ کہیں رہے ہیں، پھر یہ نہیں ہوگا۔ جب آپ سلام پڑھتے ہیں، عام دیکھا گیا ہے کہ انگلی ادھر ہے، رخ ادھر ہے، خیال دفتر میں ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پڑھا کریں تو بہتر ہے ایسے سلام سے، نہ پڑھا کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ نہ پڑھا کریں، نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں پھر جیسے لائق سلام ہیں ایسے کھڑے ہو کے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ کیا ہیں آپ؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمانے کے کلی مختار، کلی اختیار رکھنے والے، مختار کل، سبحان اللہ، تم پر میرا سلام۔ ٹھیک ہے، سلام، ایک سلام مکمل ہوا۔ خدا جانے کتنے عہدے ہیں امام کے، ہر عہدے پہ سلام ہو رہا ہے۔ ایک عہدہ ہو تو سلام کرے، جس کے اتنے عہدے ہوں ہر عہدے کو سلام ہے، ہر عہدے کے بعد سلام، ہر عہدے کے بعد سلام۔ یا صاحب العصر والزمان، یہ جملہ جب بیان کریں گے پھر معلوم ہوگا کہ صاحب العصر والزمان کسے کہتے ہیں۔ اے عصر اور زمانے کے صاحب، مالک، مختار، ساتھی، صاحب کے معنی سبحان سلام۔ اور اس کے بعد دوسرا سلام، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ غور فرما لیں، قرآن کے شریک، بحث کریں گے 5-6 دن لگیں گے اس پر، صرف شریک قرآن پر۔ اے قرآن کے شریک، شریک جب شریک ہے تو شراکت برابر کی ہے، تو پھر جب سے ایک شریک موجود ہے دوسرے کا اسی وقت سے ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ کے ذہنوں میں بات ہی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جہاں شریک موجود ہوگا پہلا دوسرے کا وہیں ہونا ضروری ہے۔ ذہن ملائیں، ذہن ملائیں۔ جب ایک شریک کہیں موجود ہے اس کا کوئی تو مقام اول ہوگا نا، اس کا کوئی تو محل اول ہوگا، جو اس کا محل اول ہوگا تو پھر دوسرے شریک کا بھی محل اول ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا محل اول کون ہے، مقام اول کون ہے، بحث کریں گے۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ بابا سلام اور صلوات کے معنی، صلوات کے معنی رحمت کے نہیں ہیں، برکت کے نہیں ہیں، سلام کے نہیں ہیں۔ صلوات سلام و برکت و رحمت سے الگ شے کا نام ہے، ٹھیک ہے، الگ شے کا نام ہے۔ چونکہ صلوات یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اللہ ایسے صلوات نہیں پڑھتا، اللہم صلی علی اللہ نہیں کہتا، اللہ نزول رحمت نہیں کرتا۔ کرنے کا تصور تو وہاں ہے ہی ہر وقت نزول رحمت، لیکن نزول رحمت کا یہ جو تصور ہے، سرکار تو رحمت للعالمین ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائے، جب سرکار خود رحمت للعالمین ہے تو ان کی رحمت محیط ہے عالمین کو۔
جب رسول اللہ رحمت للعالمین، جب سرکار عالمین کے لیے رحمت ہیں تو آپ کی رحمت کن پہ محیط ہے؟ عالمین پہ، عالمین پہ محیط ہے نا۔ جب عالمین پہ محیط ہے اور عالمین پر وسیع ہے آپ کی رحمت، تو یہاں رحمت کی کمی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر خالق، یہ جو صلوات کا تصور ہے وہاں نزول رحمت کا تصور، ہاں اس کو بھی رحمت کہہ سکتے ہیں، لیکن صلوات کے معنی میں رحمت کے معنی نہیں آتے۔ صلوات کے معنی ہیں آل محمد کے قرب ولایت کو بڑھاتے رہنا اپنے قرب کمال ولایت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ جہاں ان کی ولایت متصل ولایت الہیہ ہے، وہاں جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو اس مقام اتصالیہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تحریک کیا کریں سمجھانے کے لیے، حرکت کرو سمجھانے کے لیے، یعنی ایک کیفیت تو خالق کے ہاں ہے نہیں۔ اب کیا کریں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیسے سمجھائیں؟ سمجھانے کے لیے بھی ہمیں لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں جب تحریک پیدا ہوتی ہے تو اب میں کیا کریں، ان کا مقام قرب ولایت جب اور بلند ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے کمال کی انتہائی نہیں ہے، وہاں تو انتہائی نہیں ہے، انتہائی نہیں ہے، انتہائی نہیں ہے۔ اب ان کے کمال کو بحیثیت عطا اتنا بڑھاتا جا رہا ہے۔ خالق کہتا ہے بس اتنا فرق رہے کہ میں رہوں، یہ اتنا بڑھانا چاہتا ہے۔ ابھی بحث کریں تو اب ان کا مقام قرب ازل سے خالق اس مقام قرب ولایت کو بڑھا رہا ہے۔ اور کل یہی میں نے عرض کیا کہ یہ جو توجہ فرمائیں، یہ جو قرب الہی کا تصور ہے، قرب کا، یہ ان کے قرب کا تصور ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے۔ وہ تو مرکز قرب ہے، یہ قریب ہیں، لہذا ان کے قریب ہونے سے وہ قریب ہے، اس کے قرب میں تو تعین ہی نہیں ہے۔ اگر وہ قرب میں معین ہو جائے پھر اللہ نہیں رہتا۔ اسی لیے تو ان کا جو مقام ہے، میں جملہ کہہ دوں ابھی سے ہی، ان کا مقام قرب اللہ کے ساتھ مقام او ادنا ہے، اور قریب اور قریب اور قریب، اور او ادنا۔ ان کا جو مقام قرب ہے اللہ کے ساتھ کون سا ہے؟ او ادنا، اور قریب اور قریب اور قریب۔ اب اور قریب کب تک رہے گا؟ قیامت تک اور قریب۔ ارے برباد، توحید محفوظ ہو گئی یا نہیں؟ یہ ان کا مقام قرب مقام او ادنا ہے، اب یہ اللہ نہیں ہے۔ اب اگر ان کو کوئی اللہ کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرب کون ہے؟ یہ اب اگر اللہ کنی کے قریب ہوا تو ان کے وسیلے سے قریب ہوگا۔ پھر اگر اللہ کو قریب لانا چاہتے ہو پھر آل محمد سے محبت کرو۔ ان کا بہترین طریقہ درود پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو قرب کن کا بڑھتا ہے؟ ان کا بھی بڑھتا ہے، ہمارا بھی ان کا کے ساتھ قرب بڑھتا ہے، ہمارا ایمانی قرب ان کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اسی لیے صلوات کے معنی قرب بڑھانے کے ہیں، اگرچہ ان کا مقام قرب ہے، قرب
لیکن قرب میں کل میں نے عرض کیا بے الولایت یا حقیقت الولایت بے مقام الغیبت اللتی لا یتعین بتعین ولا یتصف بصفت ولا یظہر فی مرأت. آل محمد کا جو مقام قرب ہے لا یتعین بتعین، کیونکہ وہاں ان کا مقام قرب عین تجرد ہے. توجہ فرمائیں. چونکہ قرب الہی کی شرط کمال ہے تجرد، مجرد ہونا. مجرد کے معنی تمام کثافتوں سے لطیف ہو جانا. میں جملہ کہتا ہوں، خدا گواہ ہے، وہ بھی لطیف ہے، یہ بھی لطیف ہے. وہ بنانے میں لطیف ہے، یہ بننے اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ. صحیح، وہ بنانے میں لطیف ہے، یہ بننے میں لطیف ہے، چونکہ ثبوت لطافت الہی ہے. تو پھر کیسے ثبوت بنے گا؟ یہاں ان کا کمال تجرد شرط ہے قرب کے لیے. تو پھر جب یہ کمال تجرد میں ہوں گے، جیسے میں نے پرسوں بھی عرض کیا، وہاں جا کے ان کے کپڑے بھی عین نور ہو جاتے ہیں، جوتی بھی عین نور ہو جاتی ہے. وہاں جبریل تو اربوں نوری سال دور کھڑا ہوا ہے. آئیے بسم اللہ. نوری سال، اربوں نوری سال جناب جبریل دور کھڑے ہوئے ہیں. وہاں ان کا جو تجرد ہے، مقام قرب ہے، اس کا ہم تعین تو تب کریں جب مشاہدہ ہو سکتا ہو. ان کا تعین تو ہم تب کریں جب مشاہدہ ہو سکتا ہو. جہاں جبریل مشاہدہ نہ کر سکے، نبی مشاہدہ نہ کر سکے، امتی کیا جانے آل محمد. خدا کی قسم کیا خبر امتی. وہاں مشاہدہ کا مقام کیا ہے؟ کون مشاہدہ وہاں کر سکتا ہے؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو 14 فرماتے ہماری حقیقتوں کو یا اللہ جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں. اللہ کو یا ہم جانتے ہیں یا اللہ ہمیں جانتے ہیں. ان کی حقیقتیں سمجھنا ہماری ماورا ہے عقلوں سے، لیکن یہاں تعین نہیں ہوگا. بلا یہ تعین ہو، یہ تعین نہیں. لیکن ان کا جو قرب ہے کیا ہوگا؟ اس قرب کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. جو ان کی ولایت کا قرب ہے اس کو ہم اپنی تعریف میں لا نہیں سکتے، لفظوں میں آ نہیں سکتی، چونکہ یہ وہاں کلمات الہی ہیں، اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کے معنی انہی کے ذریعے تو وہ کلام کرتا ہے. بحث کریں گے سزا، بحث کریں گے. اللہ کن کے ذریعے کلام کرتا ہے؟ ان کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اپنا معافی ضمیر ان کے ذریعے پہنچاتا ہے، اپنا مدعا ان کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. جو کچھ کہنا چاہتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، قول اس کا ہوتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، قول اللہ کا ہوتا ہے. تبھی تو یہ کہتے ہیں. اسی لیے تو رسول سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو. ملائکہ کو حکم دینے والے سجدہ کون ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. ہم نے ملائکہ سے کہا، بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. ہم نے ملائکہ سے کہا تسجدوا، ان کو سجدہ کرو. لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس کیا ہو گیا؟ رجیم بھی ہو گیا، لعنتی بھی ہو گیا. معلوم ہوتا ہے وہ عقیدے کی بنا پہ لعنتی ہوا، عمل کی بنا پہ عمل تو کیا نہیں. بابا سجدہ تو کیا نہیں. اللہ
یہ زور دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو کمال قرب ہے اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے. کل یہی بات میں نے ختم کی تھی اسی جگہ پہ. امام نے فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہم عالمین کو طے کر دیتے. نہیں آپ میرے مہربان بھی ہیں, میں تو خادم ہوں آپ کا. فرمائیں کوئی ایک تعین کرے ان کی جگہ کا, ان کے وقت کا. عالمین میں پلک جھپکنے سے پہلے طے کر لیتے. یہ اچھا اس کی مثال قرآن نے دے دی نہیں. جناب آصف ابن برخیہ نے کیا کہا تھا؟ سرکار آصف ابن برخیہ نے جناب سلیمان ابن داؤد نبی کو کیا کہا تھا؟ جناب داؤد نبی نے اعلان کیا کوئی ہے تخت بلقیس لانے والا. معلوم ہوتا ہے کوئی تو پیش نظر ہوگا لانے والا ہے, تبھی تو اعلان کیا. ایسے اعلان کر دیا, یا خود لا سکتا ہے یا کوئی موجود ہے. اور لانے والا کون تھا؟ جو لایا ہے وہ تو ان کا جانشین تھا. جانشین سے کیوں منگوایا؟ اپنا کمال دکھانے کے لیے. جن کا جانشین ایسا ہو اس کا امام کیسا ہوگا؟ اب پتہ لگا کہ علی سے سلونی کا دعویٰ کیوں کرایا گیا. جناب آصف ابن برخیہ گئے تھے وہاں. الا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک, سلیمان نبی ہو کہ میں جانشین ہوں, اب اپنی پلک نہیں جھپکائیں گے, میں پہلے لے آؤں گا. ابھی لائے نہیں, لانے کی رفتار پہلے بتا رہے ہیں. ابھی لائے نہیں, لانے کی رفتار پہلے بتا رہے ہیں. اس کا مقصد ہے اس میں پہلے ٹائم پہلے بتا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ان میں اتنی طاقت تو موجود ہے. جناب علی فرماتے ہیں ان کے پاس زبور کا ایک اسم اعظم تھا, اس کی طاقت کتنی ہے؟ ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہیں. کتنی تصور ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ان کا تعین اس میں ہمارے تصور سے ماورا ہے, لیکن تعین کن کا ہوگا؟ اللہ کی ولایت کا نہیں ہوگا. اللہ ولی ہے, وہ ولی یہ مطلق ہے. اس کا تعین تو وہ تعین میں تو آتا ہی نہیں ہے, وہ تو احد ہے. احد تو تعین میں آتا نہیں, تعین واحد تعین میں آتا ہے. جب بھی آئے گا واحد آئے گا تعین میں, احد تو تعین میں آتا ہی نہیں ہے. ابھی بحث کریں, واحد واحد پہ ابھی بحث ہو. اچھا جناب یہ ہوا کہ تو پھر ان کی ولایت کا قرب کون ہوئے؟ یہ ٹھیک ہے. اب ان کے قرب کو او ادنا کی طرح بڑھانا چاہ رہا ہے. پھر پتہ لگے گا کہ کتنا بڑھا اور کتنا بڑھایا. فرمائیں کتنا بڑھا ہو؟ فرمائیے. جو حضرات جیومیٹری اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ فرمائیں. مجھے اس وقت اگر تشریف فرما ہے تو فرمائیں ازل کی اکائی سے جو یہ بڑھنا شروع ہوا تو کتنا بڑھا ہوگا؟ فاصلہ اب کتنا رہ گیا ہوگا, یا کتنا فاصلہ ابھی اسی طرح ہوگا؟ ہاں فرمائیں. شاہ جی آپ کا کام بھی اکاؤنٹس کا ہے, فرمائیں نا. بتائیں, بحث کریں, یہ پوری بحث ہوگی اسی پر. اچھا جناب, تو اب تھوڑی سی ولایت کے بارے میں تھوڑی سی آگے بحث کر کے آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے اس ولایت میں ایک ہے راغب اصفہانی کی کتاب ہے لسانیات کی, مفردات. اگر آپ کے گھر میں, اب کتابیں آپ کے گھر میں ہوتی نہیں, جب نام لیتے تو پریشان ہو جاتے, یہ کیا ہوا؟ کتابیں رکھے نا گھر میں تو پھر پتہ لگے, خرچہ کریں. یہ ضروری کتابیں تو ہونی چاہیے نا گھر میں بابا, ضروری. لاہور میں میں نے 10 دن لوگوں کو ایسے مطلع کیا کہ کتابیں لو خدا کے لیے, ضروری کتابیں تو گھر میں ہونی چاہیے. اور خرچے کتنے ہوتے ہیں؟ کم کر دیں تھوڑا سا خرچہ, کتابیں رکھیں گھر میں اور پڑھنے کا شوق پیدا کریں. قاموس اور مفردات راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے ولی کہ یکے بعد, اب کیا کریں, اب انہوں نے یکے بعد کسی دیگر کسی شے کا ایسے آنا, یکے بعد دیگرے کسی شے کا ایسے آنا
کہ درمیان میں اجنبی فاصلہ نہ ہو اسے ولی کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے یعنی ایک شے کا یکے دو کا، کیونکہ قرب میں ولایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں کا یکے بعد دیگرے آنا. میرا خیال ہے بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور مجھے تھوڑا سا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی الکائی بات بھی ان میں ہو گئی ہے. یکے بعد دیگرے، ایک شے کا دوسرے کے ساتھ یکے بعد دیگرے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی فاصلہ نہ ہو. اجنبی سے مراد زمانہ ہو سکتا ہے اور مخلوق تو ہو نہیں سکتی. میں کیا رہی ہوں، ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اجنبی وہ زمانے ہی کا ہو سکتا ہے، زمانہ تو ابھی بنا نہیں، تیسرا بھی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے ان کے. تو پھر اجنبی فاصلہ درمیان میں نہیں ہے. جب اجنبی فاصلہ ہی درمیان میں نہیں ہے تو پھر یہ بلا فاصلہ ہے نا، زمانے کا بھی فاصلہ نہیں ہے. جب ان میں زمانے کا بھی فاصلہ نہیں ہے، زمانہ بھی ان کے بننے میں درمیان میں فاصل نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، صحیح میں یہی کہہ رہا ہوں نا جناب، ان کے اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. زمانہ تو اجنبی فاصلہ ہو جائے گا. تو پھر میں جملہ کہہ دوں کہ جن سے پہلے بننے سے زمانہ ہی نہ ہو وہی تو امام زمانہ ہوتا ہے. جہاں زمانے کا بھی فاصل نہیں. پھر یہ اللہ سے کیسے بنایا اللہ نے؟ اب میں کیا کروں، کئی مرتبہ میں بیان کر چکا. جناب علی نہج البلاغہ میں یہی تو فرماتے ہیں، ہوا کائن لا ان حدث، اللہ ہے ہوا نہیں ہے، اللہ ہے ہوا نہیں ہے. یہی جناب علی نے فرمایا، اللہ ہے ہوا نہیں ہے، وہ ہے ہم ہوئے ہیں. بھئی یہی فصل ہے، وہ ہے یہ ہوئے، صحیح وہ ہے یہ ہوئے. تو اب ان کا قرب زمانہ درمیان میں نہیں ہے، تو ان کا قرب کمال قرب ولایت الہیہ سے بلا فصل ہے متصل. اسی جناب علی احتجاج تبرسی میں فرماتے ہیں، من اقر ولایتی، ہاں من شکا فی ولایتی شکا فی ایمان ہی. جس نے میری ولایت میں شک کیا اس نے اپنے ایمان میں شک کیا. احتجاج تبرسی ہماری کتاب ہے، عقائد تبرسی کی. من شکا فی ولایتی فقط شکا فی ایمان ہی. جس نے ہماری ولایت میں شک کیا اس نے اپنے ایمان میں شک کیا. ہماری ولایت ہی کا نام تو ایمان ہے. من شکا فی ولایتی شکا فی ایمان ہی، اپنے ایمان میں شک کیا. پھر فرمایا، توجہ فرمائے، من اقر ولایتی فقد اقر بولایت اللہ ہے. جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا انہی نے تو اللہ کی ولایت کا اقرار. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ابھی آگے جملہ لکھا ہوا ہے سرکار لکھا، من اقر ولایتی، جنہوں نے میری ولایت کا اقرار کیا، اقر بولایت اللہ ہے، وہ اللہ کی ولایت کا اس نے اقرار کیا، ولایت الہیہ کا اقرار کیا. کیونکہ ولایتی متصلۃ بولایت اللہ ہے. کہاتین جمع اصبعی ہے. جناب نے فرمایا ہماری ولایت کیسی تشبیہ دی، ہماری ولایت اللہ کی ولایت سے ایسے ملی ہوئی ہے جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں.
اور نہیں فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کی ولایت ایسے ہے جیسے اپنی انگلیاں برائے افہام کی ہیں، سمجھنے کے لیے. تشبیہ ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، حکم تنزیہ کا ہوتا ہے. انگلیوں کی طرح نہیں ملے ہوئے. پھر یہ بھی مشخص ہے، یہ بھی مشخص ہے. انگلیاں تو مشخص ہے، پھر اللہ تو تعیین میں آ جائے گا. پھر اللہ کہاں رہے گا؟ یہ سمجھانے کی حد تک ہوتا ہے. ایسے آپ ملے ہوئے تھے، بینا اصبعی ہے، جیسے انگلیوں کو ملا دیا جناب علی نے. فرمایا ایسے جیسے انگلیاں ملی ہوتی ہیں. یعنی اتصال دکھایا اللہ کا، اور ان کی ولایت اور اللہ کی ولایت کا اتصال ہے. اتصال. پھر فرمایا من کر رہا ولایتی، جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، سعدوا وفازوا فی الدنیا والآخرہ. جنہوں نے اقرار کیا ہماری ولایت کا، وہی تو سعید ہیں، دنیا میں بھی کامیاب. سبحان دنیا میں بھی کامیاب. سعدوا وفازوا فی الدنیا والآخرہ. فازوا کامیاب، سعدوا سعید. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو سعید ہیں وہی تو جنت میں ہوں گے. وہی سعید یہاں آئی ہے لفظ یا نہیں؟ سعیدو، جو حدیث کتاب میں بھی آپ سعیدو پڑھتے ہیں. سعیدو، سعیدو مانا سعید. وَمَنْ أَنْكَرَ وِلَایَتِي ذَلَّ غَارِقَ وَهَوَى. جنہوں نے ہماری ولایت کو انکار کیا وہی تو گمراہ ہوئے، وہی جہنم میں گئے. پھر خوش نصیب ہیں ہم کہ ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو اب ان کی ولایت کس کی ولایت سے متصل ہے؟ توحید. لیکن یہاں پر روزانہ میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تعیین ولایت الہیہ نہیں ہوگی. یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا سرکار؟ اس لیے اگر خالق کو تعیین کر دیا، معین کر دیا، پھر وہ اللہ نہیں رہے گا، پھر وہ معین ہو جائے گا، مشخص ہو جائے گا. اس لیے اس کا نام اللہ بھی اس کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب پھر تمام اہل لسانیات نے، تمام ماہرین نے، علماء نے، مفکرین نے، اخلاقیین نے، ربانیین نے، اخلاقیین، ربانیین، علماء، مفکرین، اہل فلسفہ، اہل منطق، اہل علم کلام، تمام نے مل کر ایک ولی کی ایک خاص تعریف کی ہے جو میں سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الولی هو المتولی الامور العالم فالمتصرف فیہ. سبحان سبحان. کہ الولی، ولی وہ ہوتا ہے، المتولی کہ وہ متولی ہوتا ہے. متولی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ متولی کیسے ہے؟ اگر دوسرے معنی میں لیں تو جس کے کام، جو کام جس کے سپرد ہو اسے متولی کہتے ہیں. صحیح اس جگہ کے خیر سے متولی ہیں. ٹرسٹی تو انگریزی کی لفظ ہے نا، عربی میں متولی کہتے ہیں. متولی جب ہے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اگر اس میں جو بھی چاہیں تبدیلی چاہیں، جب چاہیں کھول دیں، جب چاہیں بند. صحیح جو کرنا چاہیں اختیار ہوا نا، جو چاہیں کریں. اختیار ان کی مرضی کا ہوگا، عالمین کی مرضی نہیں ہوگی. اللہ. اس لیے اب میں ذرا تھوڑی سی پھر گرامر کو دہراتا ہوں. والیا یلی، یہ جو والیا یلی ہے یہ بھی ولی سے آتا ہے، لیکن یہ والیا یلی، ولا یلی نہیں، والیا یلی. یہ والیا یلی جو آتا ہے یہ جذب اور محبت کے معنی میں آتا ہے کہ جس سے فطری جذب پیدا ہو اسی کو ولی کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہا. جس کی محبت خالق نے فطرت میں جذب کر دی ہو اسی کو ولی کہتے ہیں. کیوں میرے ساتھ رہیں نا جناب.
فطرت میں کیا ہو، جس کی محبت کو خالق نے فطرت میں جذب کر دیا ہو. اسی لیے تو سوال کیا تھا ان کی مودت کا. اگر ہماری فطرت میں نہیں تھی تو سوال کیوں کیا؟ اور نہیں فرما رہے. نماز کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سوال کیا یا نہیں کیا؟ ہم سے کن کا سوال کیا؟ ان کی مودت کا سوال کیا. تو مودت کر سکتے تھے، فطرت میں اس کا جذب موجود تھا، تبھی تو حکم دیا. حکم نہیں دیا، سوالی بن کے مانگا ہے. اور سوال ہوتا ہی وہی ہے جہاں جذب فطرت موجود ہو. پر کتنی مسخ ہو گئی ان کی فطرت جو آل محمد کی محبت نہیں کرتے. تو آل محمد سے محبت نہیں کرتے تو اللہ کے سوال کو رد کیا یا نہیں؟ رسولوں کے سوال کو رد کیا یا نہیں؟ نماز حکم سے پڑھوائی، روزہ حکم سے رکھوایا، لیکن ان کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے. ہماری اس فطرت کے وہ جو جذب ہے نا محبت کو اجاگر کیا، اللہ اجاگر کر کے سوال کیا. ان کی محبت تو میں نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے. فطرت سے کام لو. میں اکیلا سوالی نہیں، اللہ سوالی ہے. اور سوال کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے التماس برابر کا، برابر سے کہے التماس ہوتا ہے. برابر کا برابر سے کہے التماس ہوتا ہے. بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے. چھوٹا بڑا سے کہے سوال ہوتا ہے. اللہ جانے ان کی محبت میں خدا ایسا کیسا. اور نہیں فرما حیدری. ہاں فرمائے نا. اس میں جذب، یہ جو جذب ہے، جذب. اور دیکھیے جناب محبت اور جذب اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ محبت کے مقابلے میں عداوت. عداوت کیا ہے؟ دفع، دوری. جذب قرب، عداوت دوری. اسی دوری کو دفع کہتے ہیں، محبت کو جذب کہتے ہیں. یہ دیکھیں جذب دوری. اگر آپ کا عزیز کہیں دور سے بھی نظر آئے تو وہ کیسا جذب ہوتا ہے، بھاگ کے گلے لگاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے ایسے؟ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دشمن اگر قریب بھی کھڑا ہو تب بھی دوری ہے. غور نہیں فرما رہے. پھر یہ جو قرب ہے آل محمد کا، یہ عداوت والا قرب نہیں ہے. عداوت تو دوری کا نام ہے. خدا کی قسم یہی فطرت میں خالق نے ان آل محمد کی ولایت کا جذب اور ان کا دفاع ہمارے اس جسم میں رکھ دیا ہے. انسان کو اسی طریقے پر پیدا کر کے اس میں محبت بھی رکھی ہے، اس میں نفرت بھی رکھی ہے، جذب بھی ہے، دفاع بھی ہے. یہ ہمارا چھوٹا سا جسم عالمین کے نظام شمسی کا ایک جز ہے. سننا چاہتے ہیں تو سماعت فرمائیں، میں تھوڑا سا کہہ دوں. نظام شمسی یہ جو چل رہا ہے اس کا ایک جز ہے ہمارا جسم. نظام شمسی میں یہ سورج کے گرد کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں. سیارے سارے کس کے گرد کر رہے ہیں گردش؟ سورج مرکز ہے، اس کے گرد اپنے اپنے صلاحیت و محیط میں گردش کر رہے ہیں. ان کا قطر تقریباً سورج کے ساتھ جو سیارے قطر 2 ارب میل ہے اور محیط تقریباً 6 ارب میل. 21 مارچ کو یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے نوروز والے دن جتنے فاصلے پر سورج سے ہوتی ہے ہمیشہ اسی فاصلے پہ رہتی ہے. نہ فاصلہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. نوروز کی میں بات کر رہا ہوں بابا. 21 مارچ کو اس کا فاصلہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہی کیفیت ان
دوسرے سیاروں کی ہے، ان کا فاصلہ مرکز سورج سے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوا کہ دو قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک قوت جذب ہے جو ان کو کھینچ رہی ہے مرکز کی طرف، ایک قوت دفاع ہے جو انہیں دفاع کر رہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دفاع والی قوت نہ ہوتی تو یہ آ کے مرکز سے ٹکرا جاتے۔ آپ پتہ لگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ قوت جذب نہ ہوتی تو یہ دور نکل جاتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ قوت جذب کھینچنے کی نہ ہوتی تو مرکز سے دور نکل جاتے، اگر دفاع نہ ہوتی مرکز سے آ کے ٹکرا جاتے۔ معلوم ہوتا ہے مرکز سے ٹکرانا دلیل عداوت ہوتا ہے۔ اب کربلا میں نظر آیا مرکز کے دشمن کون ہیں۔ اب جناب یہ ہوا اگر قوتیں اگر قوتیں ہاں صحیح اگر قوتیں جذب نہ ہو تو یہ سیارے مرکز سے دور نکل جائیں گے، تب بھی عالم فنا، عالم تو فنا ہو جائے۔ اگر قوتیں دفاع نہ ہو تب آ کے یہ ٹکرا جائیں گے، تب بھی عالم فنا۔ تو معلوم ہو گیا عالم فنا جو نہیں ہو رہا، دو قوتیں کام کر رہی ہیں، قوت جذب، قوت دفاع، یعنی قوت جاذبہ جو کھینچ رہی ہے، قوت دافعہ جو دفاع کر رہی ہے۔ اب کہوں میں قوت جاذبہ کا نام ہے محبت، قوت جاذبہ کا نام محبت ہے، قوت دافعہ نفرت کہلاتی ہے۔ محبت کو تولا کہتے ہیں، نفرت کو تبرع کہتے ہیں۔ یا علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھ گیا؟ محبت کو تولا کہتے ہیں، نفرت کو تبرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس گلی میں فطرتاً قوت جذب و دفاع موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے پھر پلٹ کے پھر آتے ہیں اسی کل والی بات پہ کہ اب تھوڑا سا واقعہ سنا کے پھر ذرا مشکل پڑھنی ہے تاکہ آپ آسان۔ منصور نے چونکہ یہ متولی الامور العالم ہے والمتصرف فیہ، پورا تصرف عالمین میں آل محمد کا ہے۔ اتنا تو آپ مانتے ہیں نا بابا، امام کل جو ہوتا ہے متصرف الامور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی غلوب نہیں ہے، غلوب نہیں، شرک بھی نہیں، غلوب بھی نہیں۔ اس نے انہیں امور عطا کیے، اس نے انہیں ولی بنایا ہے۔ پھر عالمین کے امام ہیں، امام الخلق ہیں، تو پھر متصرف ہیں یا نہیں ہے، حاکم ہیں یا نہیں؟ منصور دوانکی نے 70 جادوگر بابل سے منگوائے، بغداد کے ساتھ ہی بابل، اور یہ ان جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم بڑے جادوگر ہو۔ ہاں کہنے لگے ہمارے مقابلے کا کوئی جادوگر ہے نہیں۔ تو کہنے لگا معاذ اللہ میرا ایک مقابل ہے، چھٹے امام علیہ السلام کا نام لیا۔ اب کوئی نہ جانے تو ہمیں اس سے کیا؟ کہنے لگے معاذ اللہ وہ بڑا جادوگر ہے، لہذا تم اپنے جادو سے اسے زیر کر دو گے، لیکن انہوں نے شرط لگائی ہم زیر تب کریں گے اگر مقابلے والا جادوگر ہوا۔ اچھا ہو گیا، یہی سے ہتھیار تو ڈال دیے انہوں نے۔
ہاں ہم مقابلہ تب کریں گے اگر مقابلے والا جادوگر ہوا، مطلب دوسرا پہلو کہ اگر نہ ہوا تو ہم مجبور ہیں۔ سحر کی وہ نتیجہ تو صفر ہو گیا، اگر ہوا، اگر مشروط ہو گیا، مشروط علم نہیں ہوتا، حقیقی علم مشروط نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں نے کہا اگر وہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تم آپ تمہارا علم تو موروثی ہے، تم تو بہت کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ان 70 جادوگروں کو چن کے اس نے بغداد میں بلا کے وہ کہنے لگے کہ اچھا ہمیں یوں کرو کہ ہمیں کچھ دن دے دو، منصور سے کہا، تاکہ ہم اپنی اس جادوگری کی تیاری کریں۔ اب انہوں نے جادوگری میں کیا تیاری کی کہ ہر آدمی نے 70 آدمیوں نے 70 شیر بنائے، مٹی کے شیر، مٹی نہیں ہوتی ہے، شیر بنا کے بڑے بڑے شیر بنائے، شیر بنا کے انہیں رنگ روغن کر کے بالکل ایسے لگتا تھا جیسے شیر ہوتے ہیں۔ اچھا فرمائیں یہ شیر کا کون سا وجود ہے؟ شاہ جی کون سا وجود ہے؟ یہ دیکھیں اسی لیے کتابیں نہیں پڑھتے، کتابیں پڑھیں تو 1 منٹ میں بات ہو جائے۔ کون سا وجود ہے یہ؟ وجود کی کتنی قسمیں؟ اب اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ کوئی نہیں، 7 قسمیں وجود کی۔ یہ آخر یہ بھی تو کوئی وجود بنا ہے نا، کسی کے وجود پہ وجود بنا۔ اصل وجود تو اصل شیر ہے نا بابا، یہ تو اصل شیر نہیں ہے، کوئی تو وجود ہے نا۔ اچھا ابھی گھبران کوئی آ گیا۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ انہوں نے 70 شیر ایسے بنائے، اگر آپ ادھر چلیں تو وہ یہ ہوا کہ بنائے اور بنا کے قصر نمرود میں اگر آپ تشریف لے گئے ہیں، بابل وہاں ہیں بالکل بارڈر پہ، قصر موصل سے آگے 35 کلومیٹر میں گیا ہوا قصر، ہاں بالکل آپ نے دیکھا کہ ان کے دروازے پہ ایسے شیر بنے ہو جیسے اوریجنل شیر لگتے ہیں، بالکل ایسے مٹی کے پتھر کے بنے۔ تو انہوں نے شیر بنا کے اپنے پیچھے رکھے، ایسے ان کے سائے میں سارے جادوگر بیٹھے۔ مطلب ہے کہ ہم جادو کریں گے تو یہ ان میں کچھ پیدا کریں گے یا جو کچھ ہوگا۔ جب یہ 70 آدمی سارے بیٹھ گئے، پورا دربار سج گیا اور نمرود نے تمام کو بٹھا کے امام کو بلایا۔ اب امام تشریف لے آتے ہیں، اب آ کے امام نے کھڑے ہو کے ایک نظر میں تمام کو دیکھا، جتنی بیٹھے ہوئے تمام کو دیکھ کے فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں فخر موسیٰ کا بیٹا اللہم صلی علیہ، او موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا فخر موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے انہی جادوگروں کی طرف دیکھ کے فرمایا آج کے بعد تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ معلوم ہوتا ہے جو دھوکہ ختم کرنے کے لیے آئے وہی امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے، امام کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ بھی بات طے ہوئی، دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ یہ کہہ کر امام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کے نے اژدہا کو، ان کے اژدہا نے ان رسیوں یا لکڑیوں کو نگل لیا تھا، میں ان تمہاری تصویروں کو حکم دیتا ہوں کہ ان جادوگروں کو نگل جاؤ۔ کون نہیں کہا، کہا نگل جاؤ۔ پھر کیا تھا؟ صحیح کیا ہوا کیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ نگل جاؤ، زندہ ہو گئے، زندہ ہو کے ان 70 آدمیوں کو نگل لیا، نگل۔ تو یہ منصور بے ہوش ہو گئے۔ جب منصور بے ہوش ہوا، ہوش میں جب آئے کہ مولا مجھے معافی دے، فرمایا تیرا حساب قیامت میں ہوگا، تیرا حساب قیامت میں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا مولا وہ 70 آدمی تو واپس کر دے، 70 آدمی واپس کر دے، وہ جو نکلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب جس دن جناب موسیٰ کا عصا ان لکڑیوں کو اگلے گا اس دن یہ بھی اگلے گا۔ یہ کون؟ یہ ہیں جو متولل امور العالم والمتصرف بھی۔ ابھی بحث کریں۔ اب ان کا مقام قرب کیا ہے جناب؟ اب توجہ فرمائیں، ان کا مقام قرب، تاکہ کل بات کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ ان کا قرب
کیا کریں، اب مجھے بھی ایسے انگلیاں ملانی پڑتی ہیں جیسے سرکار نے ابھی ملائی، اس لیے جب وہ رات میں نے ڈھونڈا مجھے تسلی ہوئی جب امام ملا دے انگلیاں تو پھر ہمیں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کل بھی میں 2 دفعہ گھبرایا، وہ اتفاق سے رات ہی میں نے کھولا تو مجھے نظر آ گیا۔ تو یہ ہوا کہ اس اللہ کی ولایت ان کی ولایت سے متصل۔ اب یہ جو قرب ہے ان کا قرب کون سا ہے؟ لیسا ذالکا قرب المکان، آل محمد کا قرب توحید کی ولایت کے ساتھ قرب مکانی نہیں، وہ تو ان الرحمن جل عن المکان، گھبرائیں نہیں، ان الرحمن جل عن المکان، چونکہ رحمان مکان و مکانیت سے بلند و منزہ و برتر ہے۔ جب وہ منزہ و برتر ہے تو اب ان کا قرب کیا ہوگا؟ قرب مکانی نہیں۔ کیا لفظوں میں تعبیر کریں، کیا کہیں؟ کل میں نے جملہ کہا تھا، اب قرب تو ہے یا نہیں ہے؟ صحیح قرب تو ہے نا بابا، قرب تو کون سا ان کو مقام یا نام دیں گے؟ قرب مکانی تو ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، یہی توجہ ہے۔ جب نہیں ہو سکتا تو کل یہی میں نے کہا کہ ان کا جو قرب ہے خالق کے ساتھ کون سا ہے؟ قرب الصفات من الذات، صفات کا قرب ہے ذات کے ساتھ۔ وہ ذات کمال ہی کمال ہے، نام تو ذات ہے، وہ ذات ہے کیا؟ کمال۔ یا نہیں، وہ نام تو ذات ہم کریں گے نا، ذات تو لے آئیں گے، لیکن ذات ہے کیا؟ کمال۔ ایسا کمال نہ عقلوں میں آئے، نہ علم میں آئے، نہ ادراک میں آئے، سمجھ ہی نہ آئے، بس ان کی وجہ سے سمجھ آئے، ان کی وجہ سے سمجھ آئے، ورنہ سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ ایسا کمال ہے، فرمائے نا اللہ ایسا کمال ہے جن کی وجہ سے سمجھ آئے گا۔ نبی تھے وہاں سمجھانے والے، رسول تھے سمجھانے والے، فرشتے تھے سمجھانے والے، کوئی تو ہے نہیں، اب سمجھائے گا اللہ کو کون سمجھائے گا؟ نہیں، کیوں آپ پریشان نہ ہونا، کون سمجھائے گا؟ یہی تو سمجھائیں گے، اللہ سمجھ میں آتا نہیں، انہوں نے سمجھانا ہے اور سمجھا کے چھوڑنا ہے، ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری خالق نے بنائی ہے کہ تم نے ہی سمجھانا ہے، تم ہی نے تو مجھے منوانا ہے، میں تو ہوں بالکل پیچھے، سامنے آؤں گا نہیں، سامنے تم ہو، اب ذمہ داری ساری تمہاری ہے، سارے اختیارات میں نے دے دیے، جو چاہو کرو، مجھے منواؤ، یہ ولایت ہے۔ اسی لیے انہیں سب کچھ دے کے کہا، سب کچھ دے کے کہا کہ بس تمہاری ولایت یہ ہے، مجھے منواؤ، مجھے سمجھاؤ، مجھے پہچنواؤ۔ میں خود تو پہچانا نہیں جا سکتا، ہاں ابھی پہچانے گی۔ اچھا قرآن جو سمجھائے گا وہ تو لفظوں میں سمجھائے گا، لفظوں میں کوئی سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، وہاں تو نمونے کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں نمونہ بنایا ہے، وہ بحث کریں گے۔ اب کون سمجھائیں گے؟ آل محمد توحید کو کون سمجھائیں گے؟ یہ سمجھائیں گے، یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا قرب کیا ہوگا؟ قرب الصفات من الذات، یہاں صفات ہیں وہاں ذات ہے، وہاں صفات نہیں یہاں ذات نہیں، توجہ فرمائیے، وہاں ذات ہے یہاں صفات ہے، یہاں ذات نہیں وہاں صفات نہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا وہاں صفات عین ذات ہے، علم عین ذات ہے، قدرت عین ذات ہے، حکمت عین ذات ہے۔ اب اس
کی جتنی عین ذات علوم ہیں، علم ہیں، ان کے موصوف کون ہیں؟ آل محمد۔ قدرت کن کے پاس ہے؟ آل محمد۔ علم کن کے پاس ہے؟ آل محمد۔ حکمت کن کے پاس ہے؟ آل محمد۔ انا دار الحکمت وعلی البابہا، انا مدینۃ العلم وعلی البابہا۔ یا علیم، اس کے سارے کمالات کن میں ہوں گے؟ یہ صفات ہیں، وہ ذات ہے۔ گھبرائیں نہیں، صحیح وہ ذات ہے، یہ صفات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفات الہیہ کے مظہر ہیں، مظہر۔ کل میں نے یہی کہا شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ بابا سنیں سماعت فرمائیے، اللہ کے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ ذات میں شریک ہے۔ 14 اللہ کی صفات کا مظہر ہے، جائے ظہور۔ آپ فرمائے ہم انہیں مظہر مان رہے ہیں، شعر کا ہے، اللہ بنایا، اللہ کے کمالات کے مظہر ہیں۔ اللہ خدا کے علم پڑھائے گا، خدا کے قدرت دکھائے گا، کرے نا سورج کو اشارہ کرے نا خود انگلی سے، کرے نا انگلی سے اشارہ، کرے نا چاند کو اشارہ کہ نیچے سے آ کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کون کریں گے اشارہ؟ اشارہ یہ کریں گے، ظہور قدرت کا ان سے ہوگا، قدیر وہ مانا جائے گا، قدیر وہ مانا جائے گا، علم یہ بتائیں گے، علیم وہ مانا جائے گا، حکمت یہ بتائیں گے، حکیم وہ مانا جائے گا۔ کمالات یہاں ہوں گے، یہ اللہ نہیں ہے ایسے جو ہمارے اوپر تو بہتان لگا یہ اللہ بنا دے۔ اللہ کہاں بنا رہا ہے؟ مجھے اللہ سمجھا دے ان کو نکال کے۔ صحیح، میں آپ کتنی مرتبہ میں نے بیان کیا، ان 14 کو آپ نکال دیں، اللہ سمجھا دے۔ خدا گواہ ہے، اللہ کا نہ علمی ثبوت ملے گا نہ عقلی ثبوت ملے گا، نہ عقلی نہ علمی۔ ساری زندگی تڑپتے رہیں، اللہ نہیں ملے گا، ٹانگ والا ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ کیا کریں؟ تو آپ کی پھر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ ملے ہوئے۔ اب ان کا قرب، صفات کا قرب کس کے ساتھ ہے؟ ذات کے ساتھ۔ یہاں تک کوئی گنجلک ہے تو مجھے فرمائیں، چونکہ اب میں تیرا آگے گہرے جملے کہنے، پھر بعد میں کہ اس نے تو غلو کر دیا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ نہ نصیری، وہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے، خدا نہیں ہے، خدا کی قسم ان کے بغیر اللہ نہیں سمجھ آئے گا، نہیں سمجھ آ سکتا۔ علم العمل، یہ ہیں جو توحید کی، علم امام بنیاد ہے، اللہ کی توحید قائم ہے علم امام پر، علم امام پر توحید کا علم قائم ہے، توحید قائم ہے ان کے علم پر، یہ علم رکھتے ہیں، توحید قائم ہے۔ اسی لیے کہ اب یہ صفات کا مقام ہے، مظہر صفات الہیہ ہے، یہاں ذات نہیں وہاں صفات نہیں، مظہر کون ہے؟ 14۔ یہ جو ان کا مقام قرب ہے، یہ مقام ہے ہوا نحنو یہ 14 کا مقام ہے۔ 14 کہتے ہیں جب صفات کے کمالات آتے ہیں، ہوا نحنو، وہ ہم ہو جاتا ہے، جب مظہریت میں ہم ملتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ جب ذات کی بات آتی ہے، ہوا نحنو، وہ ہے ہم۔ صحیح، وہ ہے ہم۔ اب فرمائیں کون سی گنجلک والی بات ہے؟
نہیں سمجھ آئی تو بیٹھے ہوئے سمجھائیں، لیکن بات ٹیپ ہو رہی ہے، اچھی ہو گئی، بات تو وہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ وہ ہیں ہم ہیں وہ۔ اب کن کی ولایت سے وہ ہوا ہوا؟ ان کی ولایت سے۔ یہ ہم ہوئے اس کی ولایت سے، وہ ہوا ان کی ولایت سے۔ وجہ امتیاز ان کی ولایت ہے، وہ تو ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ امتیاز کیا ہے؟ ان کی ولایت۔ آل محمد سے وہ ہوا بنا، آل محمد سے یہ نحنو بنے۔ یہ ولایت جو درمیان میں رکھی ہے، اس نے ہوا اور نحنو بتایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، نہ ہوا ہوتا، نہ نحنو ہمیں سمجھ آتی۔ لہذا اب ہمیں سمجھ آئی، اللہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والے ہیں، وہ بھیجنے والا ہے، یہ خبر دینے والے ہیں۔ یہ درمیان اب جو ان کا مقام ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے پھر مقام قرب کو آگے بڑھانا ہے، کہ ان کا بھی مقام قرب ابھی مکمل نہیں ہو، حالانکہ کتنا قریب لے گیا ابھی کا قرب ابھی رہتا ہے۔ اب آپ ڈھونڈیں گے کہ کون سا وہ پہلو رہتا ہے جس میں ابھی بھی قرب رہتا ہے۔ یہی تجسس دینا ہے آپ کو، تاکہ آپ کل جب تشریف لائے تو یہ تجسس لے کے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ بس آج میں چاہتا ہوں کہ اب کئی مصائب ہیں، میں صرف یہ کہہ کے، کیونکہ مصائب وہی ہوتے ہیں کہ حلب سے لے کر حمص تک 365 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میں نے بہت بڑی مصائب کے لفظ کہہ دیے، کوئی 1-2 میل کا فاصلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 465 میل جناب سکینہ پان مانگتی رہی ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ حلب سے۔ حلب ایک شہر ہے، ہاں دیکھا ہے، اللہ کرے جو نہیں دیکھ چکے وہ بھی جا کے دیکھیں۔ وہاں جب یہ بال بک سے زہرا کی بیٹیاں بڑی مشکل سے بازار میں بی بی پاک نے کچھ جملے بھی فرمائے جناب زینب عالیہ نے، وہاں سے پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ یہ آل محمد علیہ السلام کی عطرت کو قید کر کے یہ انہیں شام لے جا رہے ہیں۔ تو شمر نے کہا حلب میں زیادہ صحابہ بھی رہتے ہیں اور مومنین بھی رہتے ہیں، حلب شہر میں نہ جائیں۔ رات کو آئے اور حلب کے ساتھ ایک دیر تھا ایک راہب کا، جو اب جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر پاک جس پہ خون لگا ہوا ہے، اللہ ہاں ابھی بھی وہاں خون جہاں لگا ہے، زہرا کے بیٹے کا خون آج بھی 1400 سال کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہے تو اب بھی وہی خون موجود ہے۔ بڑا کوشش کی گئی، دھویا گیا، مگر مٹا نہیں خون۔ جو خون نہ مٹا سکے وہ شہادت کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ رات کو یہی شمر، اس نے کہا بجائے اس کے کہ ہم شہر میں جائیں ان کو پتہ لگ جائے گا، رات کو آیا راہب کو اٹھا کے کہا ہمارے پاس کچھ قیدی ہیں، بتایا نہیں قیدی کون ہیں، کچھ سر ہیں یہ نہیں بتایا مقتول کون ہیں، ایک کمرہ ہمیں دے دے ہم نے سر رکھنے ہیں، اور ایک کمرہ دے دے ہم وہاں مستورات قیدیوں کو بٹھائیں گے، باقی ساری فوج باہر ہوگی۔ جب اس نے کہا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا خبریں کون قیدی ہیں کون ہیں، تو اس نے 2 کمرے دے دیے۔ انہوں نے اندر بیویوں کو بٹھائے، کمرے میں سر پاک رکھے اور تالا لگا کے چابی لے کے یہ ساری فوج باہر چلی گئی۔ چونکہ یہ راہب کہتا ہے میری عادت تھی کہ ہر رات کو آدھی رات کے بعد میں اپنی عبادت کے لیے چھت پہ جا کے، دیر کی چھت پہ جا کے اللہ میں عبادت کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں آج جو میں اوپر گیا میں نے کیا دیکھا، آسمان سے ایک نور آ رہا ہے۔ پرسہ دیا کرے خدا کے لیے، خدا جل اگلے سال پھر ہمیں موقع ملے نہ یا ملے، اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے۔ ایک نور ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور وہ کہتا ہے سیدھا میرے اسی دائر میں آتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر وہیں سے نکل کر پھر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ پریشان ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج تو صرف ظاہر ہے کہ یہ آدمی آئے ہیں انہی کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے جب 2-3-4 مرتبہ آیا تو یہ جلدی سے بغیر ننگے پاؤں نیچے بھاگتا ہوا آیا، اور آ کے
یہ نور اس کمرے میں آ رہا تھا جہاں سر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ایک رونے کی میں لفظ بہت بڑی کہتا ہوں۔ اس نے کہا جہاں سر رکھے ہیں وہاں نور آتا ہے۔ سمجھ گیا کہ کوئی کسی شہید کا سر رکھتا ہے، اور اس نے بارود ایک تالا لگا ہوا ہے۔ اب جو کان لگائے اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، اندر بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ قربان نہ ہو جائے، جب اس نے سنا نا کہ تالا لگا ہوا ہے اور اندر بیویاں رو رہی ہیں، اور پریشان ہوا، بھاگتا ہوا گیا شمر سے کہا شمر ان سروں میں جو سردار کا سر ہے وہ مجھے دے دے۔ آخر اس نے کہا اچھا لے لے۔ امام علیہ السلام کا سر لیا، اسی پتھر پہ جو وہاں رکھا ہوا ہے اسی پتھر پہ رکھ کے راہب سجدے میں چلا گیا، کہا تجھے واسطہ ہے اللہ کا۔ ہائے ہائے، سیدہ سو قبول فرمائے، ماشاءاللہ یہی حق ہے، اسی طرح رو لیا کریں۔ ہائے ہائے، سر سجدے میں رکھ کے کہتا باللہ الذی آتاک بتلک المنزلۃ، تجھے واسطہ ہے اللہ کا جس نے تجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ من انت و مسمک، شہید تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کہا شہید تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے، تو امام کے کٹے گلے سے آواز آئی انا ابن مکہ و منی۔ اللہ اکبر۔ راہب میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں۔ جب مکہ اور منی کی بات آئی گھبرایا، خدا خیر کرے، مکے میں تو سرکار اور منی میں وہاں سرکار رہتے ہیں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ جب اس کے اندر اضطراب پیدا ہوا، گھبرا کے اسے جلدی سے آگ مانگے ذرا وضاحت سے بتا مقتول کون ہے۔ کچھ مجھے سمجھ تو آئی ہے لیکن اچھی طرح نہیں آئی۔ پھر آواز آئی انا المقتول عطشانا۔ اب یہ خدا گواہ جیسے کھڑا بیٹھا تھا نا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ جب یہ پیاسا ذبح کیا گیا نا، سمجھا اللہ جانے کیسے ظالم تھے۔ ماشاءاللہ سیدہ آسو قبول فرمائے، انا المقتول عطشانا، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہ فوراً کہتا ہے تجھے پانی نہیں دیا گیا۔ پھر دوسرا جملہ کہا انا المقتول عریانا، میں ایسا مقتول ہوں جس کے پیرہن بھی اتار دیے۔ خدا گواہ اس وقت اس نے کہا تیرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سیدہ آسو قبول فرمائے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تیرا لباس بھی اتارا گیا۔ انا المقتول عریانا، میرا عریان کیا گیا۔ تیسری بار جب امام نے کہا نا انا المقتول سحقانا، میں وہ مقتول ہوں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ جب اتنا کہا نا اس نے منہ پیٹ لیا، کیسے ظالم تھے، مرنے کے بعد بھی گھوڑے دوڑائے گئے۔ رو رہا ہے، اللہ جانے کیسا عجیب مظلوم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، خدا کے لیے بتا تو کون ہے۔ پھر کٹے گلے سے آواز آئی انا ابن محمد المصطفیٰ۔ ہائے ہائے، راہب میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب تو معلوم ہو گیا، جب آقا کا نام آیا اسے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، اجڑ گئے، خاتم المرسلین کا بیٹا ہے۔ پھر آواز آئی انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب جملہ کہوں رونے کے لیے، اب آواز آئی انا ابن فاطمہ الزہرا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، کہا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ راہب نے اپنے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ جب تماچے مارے تو یہی کہتا ہے یہ فاطمہ وہی بی بی ہے جو مباہلہ میں آئی تھی۔ قربان نہ ہو جائے، اللہ اکبر، یہ وہی فاطمہ ہے جو مباہلے میں آئی تھی۔ ہاں ہاں، یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی۔ جب اتنا کہا نا، پھر کہا آپ فرمائے آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا انا الحسین الشہید، میرا نام حسین ہے، میں شہید کربلا ہوں۔ جب اتنا کہا تو یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ بھاگتا ہوا راہب گیا، جا کے اسے بلایا، شمر کو بلایا، شمر
کن کو قید کر کے لے جا رہے ہیں، کن کو شہید کیا ہے؟ جب پتہ لگا نا کہ کہیں اس وقت ہنگامی حالت پیدا نہ ہو جائے، یہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا جلدی کرو، بیویوں اور بچوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بٹھاؤ۔ میں بہت بڑی مصائب کے لفظ کہنے لگا ہوں جناب، زہرا کی بیٹیاں بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کے، یہ وہ جگہ ہے حلب جن کی پہاڑیوں میں ان اونٹوں کو دوڑایا گیا اور سکینہ اونٹ سے یہاں گری۔ ماشاءاللہ سید آسف، ماشاءاللہ اجرکم اللہ سید آسف، اللہ اکبر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ اونٹ سے گری ہے۔ جب گری ہے تو امام کا نیزہ رکا، جناب سجاد کو کہا سجاد سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جاؤ تلاش کرو۔ جب گزرے نا جناب زینب عالیہ کے قریب، بی بی نے کہا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا سکینہ گر گئی ہے، بابا رکے ہوئے ہیں، میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا، میں بہت ہائے 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 اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ میرا امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے، جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب ساتھ چلی، آئینہ آئینہ سکینہ دیکھا، پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ برقعے والی مستور ہے جس کے ہاتھوں میں سکینہ ہے۔ اب سکینہ کو لے کے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ، تو نے یتیمہ پہ احسان کیا ہے، قیامت میں جزا دیں گے۔ اس بی بی میں نقاب کو الٹ کے کہا زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں زہرا، میں جنت البقیع میں نہیں۔